گزشتہ دنوں کراچی شہر میں خصوصاً جا بجا کھلے ہوئے دسترخوانوں کے خلاف بڑے منظم انداز میں ایک پروپیگنڈا سامنے آیا۔ خاص کر یہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا کی زینت بنا۔ اس پروپیگنڈے کے مطابق ان دسترخوانوں کو فوراً ختم کیا جائے کیونکہ یہاں پر کھانا کھانے والوں کا تعلق جرائم پیشہ افراد سے تھا، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ صرف جرائم پیشہ افراد ہی ان دسترخوانوں سے کھانا کھاتے ہیں، گویا یہ ان کے لیے جنت سے کم نہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کراچی شہر میں واقع مختلف دسترخوانوں پر جائیں اور وہاں پر کھانا کھانے والے لوگوں سے ملاقات کریں۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس حوالے سے ہم بعد سفید پوش افراد کے چہرے بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، اگرچہ کہ دوران ریکارڈنگ ہم نے یہ کوشش کی، سفید پوش شخص نے ہمیں منع کیا، ہم نے اس کی فوٹیج نہیں بنائی، لیکن جن کی ہم فوٹیج بنا سکے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ فوٹیجز کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف تنظیموں اداروں کے جانب سے قائم کردہ دسترخوانوں کے وزٹ کے دوران اچانک بنائی گئی ہیں۔ آپ ان کے چہروں کو دیکھیے، ان کے چہروں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان میں کتنے لوگ نشے کے عادی ہیں، کتنے لوگ جرائم پیشہ ہیں، کتنے لوگ افغانی یا دیگر تارکین وطن ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی غریب اور مستحق نظر آتے ہیں، کتنے بزرگ ہیں، کتنے بچے ہیں۔ ہمیں یہ اتفاق بھی ہوا کہ بعض جگہ ہمیں فیملیاں کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں، جنہوں نے کیمرہ دیکھتے ہی ہمیں کہا کہ پلیز ہماری فوٹیج نہ بنائیں، ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ ہم نے ان کی فوٹیج نہیں بنائی۔ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس پروپیگنڈے کا توڑ کیا جا سکے، اگرچہ کہ اس بات سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مستقل طریقہ نہیں ہے۔ ہم نے دسترخوانوں کے ذریعے ہرگز لوگوں کو بھیک کا عادی نہیں بنانا ہے، لیکن اس بات کے بجائے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اس ضمن میں ان اداروں کا ہاتھ بٹانا چاہیے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے اور دسترخوانوں میں کھانا کھانے والے افراد کو پردے کے ساتھ ان کے گھروں پہ کھانا مہیا کیا جائے، اور پھر ایسا نظام وضع کیا جائے کہ وہ لوگ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر اپنے کاروبار یا کسی بھی ذریعے سے اپنے معاش کے وسائل قائم کر سکیں اور ان کی مستقل بحالی ممکن ہو سکے۔ لیکن اس طرح کا تو کوئی مشورہ نہیں دیا گیا، سارے دس یہی کہا گیا کہ ان دسترخوانوں کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے پیچھے ایک مذموم گروہ شامل تھا جو تعصب کی بنیاد پر یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دسترخوان انتہائی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بھوک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان خالی پیٹ ہو تو وہ بڑے سے بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خواہ وہ انتہائی قدم ہی کیوں نہ ہو۔ اس حوالے سے آپ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ لیاری میں واقع ایک دسترخوان کی ہے۔ یقینی طور پر علاقے کے اعتبار سے یہاں پر آپ کو چہرے سے نظر آئے گا کہ منشیات کے عادی افراد بھی ہیں، افغانی بچے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی نظر آئیں گے جو اپنے چہرے سے یہ بتائیں گے کہ وہ سفید پوش ہیں، اور آج کل کے دور میں ایک وقت کی روٹی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دن بھر کی آدھی کمائی بچا کر اپنے گھر لے گئے اور اپنے بچوں پر صرف کر دی۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ایسے افراد کو، ایسے اداروں کو کہ جو یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور یقینی طور پر اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ آہستہ آہستہ اس عمل کو مکمل اور دیرپا کیا جائے اور ان ایسے بحالی کے مراکز قائم ہو کہ جہاں پر یہ لوگ خود کما کر کھا سکیں۔ لیکن جب تک ایسے مراکز قائم نہیں ہو جاتے اور ایسا نظام وضع نہیں ہو جاتا کہ جس میں یہ خود اپنی کفالت، اپنے بچوں کی کفالت کر سکیں، انہیں بھوکا کس طرح چھوڑا جا سکتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے، یہ پروپیگنڈا کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو شاید زندگی میں کبھی بھوکے نہیں رہے، جنہوں نے شاید کبھی کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان اداروں کا دست بازو بنیں، سامنے آئیں، ان اداروں کو ایسے مشورے دیں کہ جس کے ذریعے مستقل بنیادوں پر
ان دسترخوان سے کھانے والوں کا ایسا بندوبست کیا جا سکے کہ جو وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اگرچہ کہ یہ ریاست کا کام ہے، لیکن افسوس کہ اس ضمن میں ریاست مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے، لیکن جو ادارے یا افراد یہ کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ کھانا ہم نے کھایا، ہمیں بہت اچھا لگا سر۔ جی ہاں سر، بالکل بہت اچھا کھانا ہے، ماشاءاللہ ہمیں بٹھا کے کھلایا ہے اور اچھی عزت سے کھلایا ہے ہمیں سر۔ نہیں بالکل اچھا ہی ہے، اللہ پاک نے اچھا آپ لوگوں کو توفیق دی ہے، جو اچھے بلوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، جو غریب طبقے کے جو اتنی آمدنی نہیں ہے بس یہاں سے کھا رہے ہیں، تو بس اللہ پاک کا شکر ہے جو ہمیں کھلا رہے ہیں۔ کیمرہ مین حسین ہیرو کے ساتھ محمد شہزاد بٹ، سلامتی نیوز، کراچی۔